مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ کو امریکہ جیسے روشنیوں کے ملک میں وہاں جب ان لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ یہ تبلیغ والے کیا کہنا چاہتے ہیں، ایک اجتماع تھا اور اجتماع پہ سارے اکٹھے تھے اور انہوں نے ببانگ دہل کہا، اے امریکہ والو، تمہارا امریکہ تم کو مبارک، تمہارا امریکہ تم کو مبارک، ہم تو چاہتے ہیں تم کلمہ پڑھ لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، تو یہ کلمے والی محنت، دین والی محنت ہر مسلمان کے ذمہ ہے اور کام واضح ہو گیا، ہاں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جیسے بے دینی کا سیلاب ہے، اس بے دینی کے سیلاب کے سامنے ایمان کی محنت کیسے ہوئی؟ تو ایمان کو حرکت میں لانا، دین کو حرکت میں لانا، ہاں کلمہ، نماز، ذکر، اور میرے بھائی دوستو اللہ کی رضا تلاش کرنا، ہاں نہ کسی کی واہ واہ کی پرواہ اور نہ کسی کی برا کہنے کی پرواہ، اللہ کو ساتھ، اللہ کے لیے کرنا، ہاں، اور جو اللہ کے لیے کام کرے گا بڑا آسان ہوگا اس کے لیے۔ تبلیغ کا کام بہت آسان ہے میرے بھائی دوستو، ہر کام، ہر دینی محنت، انما الاعمال بالنیات، اگر اللہ کی رضا کے لیے تو بہت آسان ہے، سارے بکھیڑے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سب رکاوٹیں دل کی اندرونی بیرونی ختم، جب ہماری نیت صحیح ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا جو ہجرت کرے گا اللہ کے لیے تو اس کی ہجرت تو اللہ اور رسول کے لیے ہو گئی، اور جو دنیا کے لیے کرے گا یا عورتوں کو کرنے کے لیے کرے گا تو جس کے لیے کی پھر کی۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت صحیح منزل آسان، نیت صحیح تو کیا بھائی؟ منزل آسان۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائی دوستو، یہ بدن تو بوڑھا ہوگا، یہ دانت تو گریں گے، یہ بال تو سفید ہوں گے، یہ ہاتھ تو گریں گے اور ان پر ریشہ آئے گا، لیکن اگر اللہ کے دین میں لگ گئے تو ہم نے، تو میرے بھائی دوستو، اور اللہ کو ترس آ گیا ہمارے اوپر، تو ہماری دنیا آخرت سب بن جائے گی۔ اور میرے بھائی دوستو، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ اللہ میں تیرے دین کا پھیلنے کا ذریعہ بن جاؤں، اور اللہ مجھ سے، میری ذات سے اور میرے مال سے، میرے بچوں سے، میرا گھر سے میرا دین پھیلے، میرا گھر تیرے دین کا مرکز بنے، میری مسجد، میرا گاؤں تیرا دین پھیلانے والے بنے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو تب ہوگا کہ ہم اس کے، جیسے کہ بزرگوں سے ہم نے سنا کہ امت کا پہلا طبقہ مال بھی لگاتا تھا، جان بھی لگاتے تھے۔ جان سے مراد وقت ہے، جان سے مراد انسان کا وقت ہے۔ تو سخاوت ان کی دو طرح کی تھی، ایک سخاوت مال کی بھی تھی، ایک سخاوت ان کے وقت بھی تھی۔ ہم مال کی سخاوت تو سمجھتے ہیں، چندہ دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، نیکی کے کام کریں گے، خود ہم بیٹھے ہی رہیں گے ادھر ہی، یہ ان کا یہ نہیں تھا میرے بھائی دوستو۔ ان کا یہ تھا کہ اپنے مال، اپنا جان لے کر پوری دنیا میں پھرنا، اپنا وقت لے کر ایک ایک کو سمجھانا کہ بھائی اللہ ہے اور اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، اور اس سے ہو رہا ہے، اور اس سے ہوگا، ہوگا ہو رہا ہے، اور اس کے حکموں میں کامیابی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان اور نیک عمل والے ہی کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک ایک کو سمجھانا، ایک ایک پر محنت کرنا کہ بھائی موت ہے، فرمایا احکم السفینہ، اے حضور فرمایا اے اباذر، یا اباذر احکم السفینہ، اپنی کشتی کو مضبوط کر لو، فإن البحر عمیق، کہ جس سمندر پہ تو نے اترنا ہے بڑا ہی گہرا ہے، واکثر الزاد، اور اپنے ساتھ توشہ لے لو، فإن السفر طویل، آگے تیرا سفر بڑا لمبا ہے، ماں کے پیٹ کا 9 مہینے کا تھا، دنیا کا 60-70 سال کا ہے، اور عالم برزخ کا سفر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قیامت نہیں قائم ہوئی، ابھی لوگ سفر میں ہیں، اور پھر قیامت کا دن کا سفر، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ فرمایا اپنے سے توشہ زیادہ لے لو، سفر بہت، جتنا سفر ہوتا ہے لمبا اتنا توشہ زیادہ لینا پڑتا ہے، ہاں جتنا دیر کا ہوتا ہے اتنا دیر کو سوچنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو ہمیشہ کا سفر ہے، پھر میرے پاس تو نہ پھر ہمارے یہ بدن رہے گا، نہ کچھ بھی نہیں رہے گا، منو مٹی کے نیچے ہوں گے۔ آج جو کرنا ہے کر لو، ابھی کا وقت ہے، یہ موقع ہے میرے پاس، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ خفف الحمل، اپنے بوجھ کو ہلکا کر لو، ہاں فلانی جگہ جانا ہے، فلانے سے کھانے ہیں، فلانے کے پروگرام ہے، فلانے کی شادیاں ہیں، ہاں فلانے کے ساتھ فلانا معاملات، ان سب بکھیڑوں سے اپنے آپ کو فارغ رکھو، زیادہ بکھیڑے نہ بناؤ اپنے لیے۔ خفف الحمل، اپنا بوجھ کو ہلکا رکھو۔ فإن العقبۃ قعود، کہ جس گھاٹی پر تو نے اترنا ہے وہ بڑی تھکا دینے والی ہے، اور جس گھاٹی پہ تو نے چڑھنا ہے
وہ بڑی تھکا دینے والی ہے. آگے قبر ہے اور موت کا وقت فرشتہ آئے گا, روح نکالے گا, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے نکلے گی. پھر قبر ہے, پھر قبر کتنی زمانہ ہے عالم برزخ کا, پھر قیامت کا دن ہے, پل صراط کا سفر ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. قبر کے اندر سوال ہیں, قیامت کے اندر سوال ہیں. اللہ پاک ہم سب کو کامیاب فرمائے.